جیسے ابھی علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ بدنا کو اللہ رب العزت نے شاعر اللہ میں شامل فرمایا، شاعر اللہ قرار دیا۔ اچھا، اس آیہ مبارکہ کو پڑھتے ہی ایک عام آدمی کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بدنا، جیسے ہم نے ترجمہ بھی کیا کہ جو بڑے جانور ہیں قربانی کے، اونٹ ہے، گائے ہے، یہ شاعر اللہ میں، تو کیا چھوٹے جانور شاعر اللہ میں نہیں ہوں گے جو قربان کیے جا رہے ہیں؟ اور پھر شاعر اللہ میں کیا کیا آتا ہے، اس کی وضاحت ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا موضوع قربانی کے حوالے سے بڑا اہم ہے، کیونکہ ہمارے ناظرین انہی دنوں میں جانور خریدتے ہیں، اور پھر یہ موضوع ان کے لیے اصلاح کا سبب اس لیے ہوگا کہ ان کو قربانی کا جانور خریدنے میں آسانی ہوگی کہ وہ چیز لینی چاہیے جو صحت والی ہو، عیب سے پاک ہو، اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا سبب بنے۔ ٹھیک ہے، بدنا ڈیل ڈول والے جانور کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ظاہر میں بڑا نظر آئے، اور تمام مفسرین کرام کی رائے یہی ہے کہ بدنا کے لفظ سے گائیں، بالخصوص اونٹ اس کے اندر داخل ہے۔ ٹھیک ہے، بعض مفسرین نے اس کے اندر ان جانوروں کو بھی شامل کیا ہے کہ جو قربانی کے لیے جائز ہیں ٹھیک ہے، اور ان کی رب کی طرف نسبت کی گئی۔ ٹھیک ہے، پھر ارشاد فرمایا کہ بدنا اس جانور کو کہا گیا ہے جو حج کی قربانی کے لیے خاص ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان آیات کا تعلق جی بیسیکلی جی حج جی، کے پس ساتھ۔ منظر جب ہم دیکھتے ہیں، اس سے بعض لوگ مس گائیڈ ہو گئے، اچھا، انہوں نے کہا کہ قربانی کا تعلق صرف حج کے ساتھ ہے۔ ہاں، یہ بھی بڑا مغالطہ ہے سوسائٹی کے اندر۔ اچھا، بہت سارے قربانی کے معاملات میں مغالطے دیے جاتے ہیں کہ قربانی کا حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج 1 سال فرمایا اور قربانی 10 سال فرمائی۔ اللہ، اگر یہ صرف حج کے ساتھ ہی ہوتی تو اس کا سب سے بڑا تو یہیں سے ثبوت مل گیا کہ 10 سال آپ نے قربانی کی۔ جی بالکل، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بدنا کے معنی سے اونٹ اور گائیں مراد لیتے تو آپ ہر سال اونٹ اور گائیں کرتے، ٹھیک ہے، آپ نے ہر سال بکرے کی۔ اچھا، اس کا معنی یہ ہے یعنی حج کے علاوہ کی ایک جو قربانی آپ نے کی وہ گائے اور اونٹ کے علاوہ کی، بکرے کی۔ بکرے اور کی، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جانور خریدتے تھے تو آپ حضرت علی المرتضیٰ کو نشانی بتا کے بھیجتے تھے کہ 5 کلیانی ہونا چاہیے، اچھا، اس کے جسم کا رنگ علیحدہ ہو، ٹھیک ہے، چہرہ، ہاتھ اور پاؤں علیحدہ ہو، ٹھیک ہے، ان کی رنگت علیحدہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اور پھر انہوں نے پوچھا کہ حضور یہ جو آپ 2 بکرے منگواتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ اور تعالیٰ یہ حج کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے؟ جی حج کے علاوہ کی بات ہو عام روٹین میں۔ ٹھیک ہے، پوچھا کہ حضور یہ جو آپ نے 2 بکرے منگوائے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک میرے لیے، دوسرا میری امت کے غرباء کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں لفظوں کا چناؤ دیکھیں، حریص علیکم، اس میں لفظوں کا چناؤ دیکھیں کہ آپ نے دونوں میں سے ایک کے لیے بھی نہیں کہا کہ اللہ کے لیے۔ ہاں، جو بھی انسان جانور ذبح کرتا ہے اس کا مطلوب و مقصود رب ہی کو راضی کرنا ہے، راضی کرنا ہے، لیکن اس کی نسبت اپنی طرف کرنی کہ یہ میری طرف سے قربانی ہو رہی۔ ٹھیک ہے، پھر جب ان کے گلوں پر چھری چلائی تو فرمایا کہ یہ بسم اللہ اللہ اکبر۔ ٹھیک، اس آیے سے بھی لوگوں کو مغالطہ دیا جاتا ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ اور وما اہل لغیر اللہ بہ۔ 4 آیتیں ہیں پورے قرآن مجید میں جس کا معنی ہے اور وہ جن پر نام پکارا گیا وہ حرام ہے، تو اس سے مطلقاً شے مراد نہیں ہے بلکہ وما ذبح لغیر اسم اللہ عمدا للاصنام۔ ٹھیک ہے، کہ یہ آیت اس کانٹیکٹ میں اتری ہے کہ جب مشرکین مکہ لات، منات، عزا، حبل، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کے قدموں پہ جانوروں کو ذبح کرتے تھے اور بسم اللہ والعزا کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب ان کو بتا دیں کہ اس مقام پر بسم اللہ نہیں کہنا، بسم اللہ اللہ اکبر کہنا۔ اللہ کے علاوہ کسی کا نام کسی کا نام نہیں لے سکتے۔ صرف ایک صورت میں رعایت دی گئی، اگر جانور بدک جائے، اضطراری کیفیت آ جائے اور اس کو قابو کرتے ہوئے انسان پریشانی اور ڈر کی کیفیت میں بھول جائے، لاشعوری طور پہ نسیان کی وجہ سے کوئی لفظ نکل گیا منہ سے، اگر نہیں کوئی لفظ نہیں نکلا، اچھا، خاموش رہا، بھول گیا، اچھا، بھول گیا، تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ مومن کے دل میں رب کا نام موجود ہے۔ اچھا، اگر اس وقت میں اس نے اور لفظ بولے تو اس کا مطلب ہے بھولا نہیں ہے، اچھا، اچھا، ٹھیک، خیال کہیں اور جان بوجھ کے چلا، ٹھیک ہے، ٹھیک، یعنی خاموش رہ گیا تو ٹھیک ہے، اس میں اس کو رہے۔ پھر شاعر اللہ اس کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اس میں ہمارے مفسرین اکرام نے 2 باتیں ارشاد کی، جی جی، جن کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، ٹھیک ہے، ان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت مطلوب و مقصود ہو، یا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا سبب بنے، وہ تمام چیزیں شاعر اللہ میں شامل ہیں۔
اب جب ہم نے یہ تعریف کر دی کہ جو عبادت کا سبب بنے یا ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور عبادت ہو، اس میں مساجد آ گئیں، اس میں روزہ آ گیا، اس میں قرآن آ مفتی گیا. صاحب اس میں ایک ناظرین کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا عبادت کا سبب بنے یا ان کے لیے عبادت ہو، کیا اس میں وہ بھی شامل ہے جن سے خدا یاد آئے؟ بالکل اس میں وہ بھی شامل ہوگا نا؟ بالکل وہ بھی شامل. جیسے یوسف علیہ السلام کی قمیص ہے جی تو ذرا اللہ کی قدرت یاد آتی ہے، بالکل ایسے ہی. یا حضرت مریم کا منظر ہے اللہ کی قدرت یاد آتی ہے. یعنی وہ نشانیاں جن سے اللہ کی قدرت یاد آئے، اللہ کا قرب یقینی بنتا ہو، وہ بھی شاعر اللہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بردہ شریف ہے، ہاں بردہ شریف پانی میں اس سے ربی یاد آتا ہے کہ آب زمزم ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو ہر وہ شے اس سے مراد ہوگی جس سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا قرب یا اس کی عبادت کا سبب یاد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس شاعر اللہ کے اندر شامل ہوگا. بہت خوب، ماشاءاللہ آپ نے شاعر اللہ کا ایک بڑا واضح انداز سے کر دیا ایکسپلین.